ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میں زیادہ تر غذائی تحفظ کی بات کی جاتی ہے، اور اس میں جو فیکٹر یا عوامل ہیں ان پر جو غور کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ہم نے زیادہ غذا اگانی ہے، زیادہ اچھی کوالٹی کی اگانی ہے، کیونکہ دنیا میں آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن آپ نے ابھی چند دنوں پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ روس اور یوکرائن کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا، اب جنگوں کا ہمارے کوئی موضوع سے تعلق ہے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بم جب پھٹتا ہے تو وہ پھٹنے کے بعد اس کے کیا اثرات ہیں ماحول کے اوپر۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا موضوع کہ وہ اتنے خطرناک کچھ چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں جس کی آج میں تفصیل سے کوئی ذکر کروں گا، کہ جو وقتی طور پر نہ صرف بے شمار تباہی کا باعث بنتے ہیں ایک محدود سے ایریا کے اندر، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ کافی دور دور تک جا کر اس کے اثرات کرتے ہیں جو کہ عموماً نظر نہیں آتے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جب بم پھٹتا ہے تو اس میں فوری طور پر کیا رد عمل سامنے آتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ تقریباً 4 قسم کی چیزیں فوری طور پر اس میں سے رونما ہوتی ہیں۔ مثلاً بم پھٹتے ہی سب سے پہلے تو بے تحاشا آواز پیدا ہوتی ہے، تھر تھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر سے خطرناک گیسز جو ہیں اس کا اخراج ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر سے بے شمار حرارت یا تھرمل انرجی جسے کہتے ہیں وہ بھی خارج ہوتی ہے، اور پھر اگر ایٹم بم ہے تو پھر اس کے اندر ریڈیشن یا تابکاری بھی ہے۔ ناظرین، ایٹم بم اور عام بم میں فرق اس کی طاقت کا ہے۔ چیزیں تقریباً وہی ساری جو ہیں وہ عام بم میں بھی ہوتی ہیں، ریڈیشن سم ٹائمز چھوڑ کر، لیکن لاکھوں گنا زیادہ طاقت والا ہوتا ہے ایٹم بم، جس کا ایک ہم نے بدقسمتی سے مظاہرہ پچھلی صدی میں جاپان کے 2 شہروں پر دیکھا، سنا، اور پھر آپ کو شاید یاد ہو کہ 1986 میں روس کے زیر اثر یہی یوکرائن ان کے قبضے میں تھا، تو اس کا ایک شہر ہے چرنوبل جس کے اندر ایٹم بم بنائے جاتے تھے، تو اس میں لیکیج شروع ہو گئی۔ اچھا، اب وہ لیکیج جو ہے جو اس میں سے خارج ہوئی وہ ایک بم نہیں پھٹا تھا۔ یہ ذرا تھوڑا سا یہ ڈیفرنس دیکھیں کہ بم پھٹنے سے جو فوری طور پر تباہی ہوتی ہے وہ والی اس لحاظ سے نہیں ہوئی، لیکن جو لیکیج ہے اس کے اثرات کافی دیر تک رہے، جو کہ آج بھی ہیں 35 سال گزرنے کے بعد 20 میل کے علاقے میں آج بھی اس کی تابکاری جو ہے اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، جب ہم نے یہ کہا کہ دھماکہ جب کیا جاتا ہے تو دھماکہ ویسے ہوتا کیسے ہے، تو یہ دراصل 2 کیمیکل ہیں، ایک آپ کہہ لیں نائٹروجن اور دوسری جو ہے وہ ٹولوین ہے۔ ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک اس سے دھماکے کا فیکٹر ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک پیلے رنگ کا ٹھوس سا مادہ جو ہے وہ بڑا متحرک ہو کر مرکب جسے کہتے ہیں وہ نکلتا ہے، اور وہ ایک دم سے دھماکہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب دھماکے کا اثر کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پر ہوا جو ہے اس کا جو پریشر ہے وہ ایک دم سے وہاں سے آگے کی طرف دھکا کھاتا ہے، جس کو جھٹکا کہتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جھٹکا جب کھاتا ہے تو وہ آس پاس کی چیزیں ٹوٹتی ہیں، تو جو تباہی ہے وہ 2-3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک تو ہو سکتا ہے دھماکے سے، آواز سے ہمارے جو کان برداشت نہیں کر سکتے اس سے بندہ مر جائے یا جانور مر جائے۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دھماکے کے ساتھ اگر کوئی بلڈنگ گر گئی تو وہ اس بلڈنگ کے نیچے آ کر لوگ مرے، اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اس سے جو آگ لگ گئی وہ آس پاس کے علاقے کو جس نے خاکستر کر دیا۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسانیت جو ہے وہ انسان کے اندر سے اس وقت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ جنگ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ جنگ ہے کیا؟ دراصل یہ 2 ملکوں کا یا 2 ذہنوں کا یا 2 انسانوں کا آپس میں ایک مقابلہ بازی کا ایک فیکٹر ہے، جس میں یہ ہے کہ طاقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور دشمن کو برباد جب کیا جاتا ہے تو وہ دشمن انسان کا دشمن انسان ہی ہوتا ہے، تو ایک انسان دوسرے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔
اچھا وہ ایک تو فوری طور پر جب اس کو مارتا ہے تو اس کے کوئی نفس کو تسلی ہوتی ہوگی کہ میں نے اپنے دشمن کو مار دیا، لیکن اس کے بعد نا بڑے اس کے دور رس نتائج نکلتے ہیں جو اس کی نسلوں تک چلتے ہیں، اور اس کا مطالعہ ضروری ہے، اور یہ پھر ہمارا سبجیکٹ بن جاتا ہے کہ ماحول کس طرح برباد ہوتا ہے اس طرح کی جنگوں سے۔ تھوڑا سا میں یہ چیزیں بتاؤں کہ شاید قرآن پاک کا وہ حوالہ دینا بہت مناسب ہے اس وقت کہ جب خالق کائنات نے قرآن پاک میں یہ کہہ دیا، وہ سورۃ القاریہ آپ کو آتی ہوگی، تو اس میں دیکھیں ذرا ترجمہ، تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے جب شروع میں جب ہمیں علم نہیں تھا سائنس کا اتنا، تو ہم کہتے تھے کہ ایک آواز سے دنیا تباہ ہو جائے گی، ایک آواز جو ہے وہ اس طرح کا سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا کہ اس سے پہاڑ تک ٹوٹ جائیں گے، اس میں وہ جو پتھر ہیں وہ روئی بن جائے گی۔ تو دراصل ہم ادب اور اپنے ایمان کی خاطر ان سوالوں کو زیادہ جگہ نہیں دیتے تھے اپنے ذہن میں، لیکن سمجھ نہیں آتے تھے۔ لیکن ناظرین آج آپ دیکھیں کہ سائنس نے بہت ساری چیزیں ثابت کر کے رکھ دی ہیں۔ مثلا میں یہ کہوں اگر کہ ایک ہلکی سی آواز ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، اچھا وہ ہلکی سی آواز اگر مسلسل ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو بری لگنی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم سمندر کے پانی کا شور جو ہے اس کو بہت ایک خوبصورت دھیمی سی آواز سمجھتے ہیں اور ہمارے موڈ پر بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح ہلکی سی موسیقی جو ہے وہ ہمیں سکون مہیا کرتی ہے، یا ہوا کا چلنا، یا پرندوں کا چہچہانا، یا کسی بچے کی کلکاریاں، یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بڑی محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس سے نا محظوظ ہوتے ہیں، ہمارا جو ٹینشن کا انگزائٹی کا جو درجہ وہ کم ہوتا ہے، ہمارے جسم کے اوپر جو برے اثرات آ رہے ہیں وہ ریلیکس ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں جو دباؤ پڑ رہا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین اگر یہی چیز بہت مسلسل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے پھر تنگی ترشی کا باعث بن سکتی ہے، اور انسان کا کان جو ہے وہ 70 ڈیسیبل ایک پیمانہ ہے شور کو برداشت کرنے کا، اس کو ڈیسیبل میں دیکھا جاتا ہے، وہ 70 تک ہو یا اس سے کم ہو تو ہمارا کان اس کو برداشت کرتا ہے، 45 یعنی 45 ہو تو بہت خوبصورت اس کا تاثر ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی پرندوں کے چہچہانے کی، یا سمندر کے پانی کی آواز، یا دریا کے پانی کی آواز۔ جب 70 تک چلا جائے تو ٹھیک ہے، اچھا لیکن اگر وہ 80 ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ 80 جو ہے وہ تھوڑا سا ہمارے جسم پر برے اس طرح اثرات کرے گا کہ سننے میں ہمارے کان سے ہمارے دماغ پر ایک تھوڑا سا بوجھ پڑے گا۔ لیکن اگر وہ مسلسل ہو جائے تو وہ پھر ہمارا چونکہ جسم، ہمارا کان مسلسل شور کا عادی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ تسلسل جو ہے ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے شاید اکثر ٹریفک میں دیکھا ہوگا کہ اچانک آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کسی گاڑی نے زور سے ہارن دیا، ٹرک نے ایک پریشر ہارن بجا دیا زور سے، تو انسان ڈر جاتا ہے۔ اچھا یہ ڈر کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ جو ڈیسیبل ہے وہ یعنی یہ ہمارے کان سے ٹکرانے والا جو شور کا تھریشولڈ ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جس کے ہم عادی نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ والا شور مسلسل رہے تو انسان کے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے۔ اگر یہ 200 تک چلا جائے تو انسان بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی سائنس نے اتنا ہی ثابت کیا ہے کہ جو عام بم ہے اس کے مقابلے میں جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو وہ 250 سے 300 ڈیسیبل آواز خارج کرتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آواز ابھی تک انہوں نے کی نہیں، لیکن اگر ہم کلام پاک کے اندر وہ دیکھیں اشارہ تو پتہ نہیں ہزاروں ڈیسیبل تک کی اگر ہو تو پھر اس سے پتھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ آج ہم ایک بڑے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، چونکہ ہم ناپ نہیں سکے نا اس وقت تک زیادہ سے زیادہ شور کتنا ہے، تو وہ پھر نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں صرف آگ سے بربادی نہیں کر سکتا، صرف پانی سے بربادی نہیں کر سکتا، میں صرف زلزلوں سے یا بہت زیادہ ان چیزوں سے بربادی نہیں کر سکتا، آواز سے بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ناظرین ذرا تھوڑی دیر کے لیے خیال کریں کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جنگ ہے، چاہے وہ یوکرائن میں اس وقت ہے یا اور کہیں ہاٹ وار چل رہی ہے جو کہ بعض اوقات میڈیا کی زینت نہیں بنتی، تو ذرا اندازہ کریں کہ وہاں لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی صرف اس کے
آواز کے مسئلے کی وجہ سے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو دوسری چیز بم پھٹنے سے نکلتی ہیں وہ گیسیں ہوتی ہیں۔ اچھا، خطرناک گیسیں ہیں، بہت زیادہ زہریلی گیسیں ہیں، جیسے نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے، جیسے کاربن مونوکسائڈ ہے، جیسے کہ نائٹرک آکسائڈ ہے۔ اچھا، اب ان چیزوں کو ابھی آپ نے خود بھی مری والا واقعہ بھی یاد ہوگا، ابھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ گاڑی کے اندر کاربن مونوکسائڈ آئی، سارے لوگ مر گئے۔ اچھا، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہماری فضا میں رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے، اور جن دنوں میں یہ سموگ وغیرہ کا مسئلہ تھا، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو وہ دراصل یہ گیسیں جو ہیں ڈلیوٹ ہونے کے بجائے ہوا کی وجہ سے وہ جو ایک جگہ سسپینڈ کرتی رہتی ہیں اور وہ ہمارے جسم میں جاتی ہیں، پھیپھڑوں میں جا کر بربادی پیدا کرتی ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ کا ایک تجربہ یہ ہوا کہ جب میں یورپ کے اندر پڑھ رہا تھا تو میری لیبارٹری میں نائٹرک آکسائڈ کا نا ایک وہ کیا کہتے ہیں جار کہہ لیں، جار رکھا ہوا تھا، اور اس کو اتنی حفاظت سے رکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر ایک شیشے کا، لوہے کا اور شیشے کا فریم تھا، اور جب ہم نے تھوڑا سا ایسڈ اس میں سے لینا ہے، تیزاب لینا ہے، تو وہ شیشے کو بڑی احتیاط سے اوپر کرتے تھے، ہاتھوں پر گلوز ہوتے تھے اور آنکھوں پر کالا چشمہ ہوتا تھا تاکہ اس کے فیومز جو نکلتے ہیں، بخارات، وہ بھی ہماری آنکھوں کو برباد نہ کریں۔ تو میں نے جب اس میں پوچھا کہ اس میں اتنی خطرناکی کیا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ میری لیبارٹری کے اندر جو لڑکی کام کرنے والی تھی، اس نے نا ایک کہیں رکھا ہوا تھا ٹوٹا ہوا دانت، کسی جانور کا تھا شاید، تو اس نے وہ تھوڑا سا ایسڈ نکالا، اس میں وہ ڈالا، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈیزالو ہو گیا، غائب ہو گیا۔ یعنی اس نے کہا کہ اگر اس کا ایک قطرہ ہمارے جسم کے کسی حصے پر پڑ جائے تو وہاں سوراخ کر کے چلے جائے گا۔ یہ وہ خطرناک ایسڈ ہے جو کہ وہ لیکوڈ فارم میں تھا۔ اچھا، اگر یہی ذرا اندازہ کریں کہ گیس کی فارم میں ہو تو کتنی دور تک جائے گا، یعنی جو لوکل تباہی ہے اس کی بجائے یہ بہت دور تک جا کے تباہی پھیرے گا۔ تیسری چیز بم کے پھٹنے سے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اب حرارت تو ویسے ہماری زندگی ہے، اب دیکھیں سورج کی بے شمار حرارت ہے، لیکن سورج کو اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت فاصلے سے رکھا ہوا ہے ہماری زمین سے کہ اس کی حرارت سے ہمیں غذائیں پیدا ہوتی ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، وہ ہمارے لیے زندگی کا ایک پیغام ہے۔ لیکن ذرا اندازہ کریں کہ اگر زمین کو اٹھا کر سورج پر رکھ دیا جائے یا سورج کو اٹھا کر زمین کے پاس لے آیا جائے تو کیا حال ہوگا، اور یہ حال ہوتا ہے، یہی حالت ہے جب ایٹم بم پھٹتا ہے۔ 1 کروڑ درجہ حرارت جو ہے سینٹی گریڈ تک بھی ٹیمپریچر ہائی ہو سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کون سی چیز بچے گی؟ نہ لوہا، نہ پتھر، نہ مٹی، نہ انسان تو ہے ہی بہت کمزور، نہ درخت، نہ جانور۔ تو یہ سارا کچھ جو انسان نے تباہی کا بندوبست کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی عوامل ہے؟ یہ صرف ہماری انا ہے، ہماری ضد ہے، ہمارے جھگڑے ہیں، میں سپیریئر ہوں تم کم ہو، یہ جذبہ ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر تباہی کون کرتا ہے؟ انسان کی کرتا ہے۔ میں نے مثال چرنوبل کی دے دی، جاپان کی دے دی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اتنے ایٹم بم تھے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 1989 میں ویسے یورپ میں تھا، اس وقت جب یہ سوویت یونین ٹوٹا تھا تو یہی یوکرائن جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا۔ اچھا، اب اس وقت کہا گیا تھا کہ روس کے پاس 22,000 ایٹم بم ہے۔ اچھا، اس میں 2 سبق ہمیں ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنی معاشی پالیسیوں کو غلط چلاتے ہیں تو اس وقت آپ کے 22,000 ایٹم بم بھی آپ کو ٹوٹنے سے بچا نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز بڑی قابل غور ہے جو شاید بہت کم لوگوں نے سوچی ہوگی کہ اتنے سارے بم جو ہیں، ان کا فضلہ یا کچرا جو ہے وہ کہاں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں نا، بم تو نہیں چلا، یعنی 1945 میں جب چلا تھا دوسری جنگ، اس کے بعد تو نہیں چلا ابھی تک، لیکن وہ سارے بم جو ہیں، وہ سارے بم کہاں سٹور کیے گئے ہیں؟ اس کے بعد پھر وہ تجربہ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر سے جو ان کے وہ نکلتے ہیں، ان کا جو کچرا ان کا ہوتا ہے، اس کو کہاں ڈمپ کیا جاتا ہے؟ تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے بڑی بڑی جو ایٹمی طاقتیں ہیں، امریکہ ہوا، اس میں روس بھی ہے، چائنا ہے، انڈیا اور پاکستان بھی ہیں، اور فرانس اور جرمنی اور آسٹریلیا بھی ہیں، تو یہ ملک جو ہیں یہ کہاں جمع کر رہے ہیں؟ ہمارے ایشیا کے سمندر میں ایک جزیرہ، آپ نے نام ضرور سنا ہوگا، ڈیگو گارشیا، اس کی زمین، سمندر کی تہہ میں جا کر یہ سارا فضلہ وہاں ڈمپ کیا جاتا ہے۔
یہ لاکھوں لیٹرز والا جو ٹاکسک ہے وہ سمندر میں جو ہے وہ تابکاری یا ریڈیشن مسلسل پیدا کرتا رہتا ہے، اور یہ جو پیدا کرتا رہتا ہے وہ سے ابھی ہم اس لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ براہ راست ہمارے تک نقصان پہنچ نہیں رہا، لیکن سمندری حیات کس طرح برباد ہو رہی ہے. تو ذرا صرف اشارتاً میں یہ کہوں گا، ذرا سوچیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم چلیں انسان کو جو مار رہے ہیں وہ تو ایک بڑی انتہا ہو گئی. اگر فرض کیا کہ انسان کو نہ ماریں لیکن اس نے جو غذا کھانی ہے اس علاقے کو ہی برباد کر دیں تو وہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر تو بھوکوں مرنے والی بات ہے. اس وقت افریقہ کی رپورٹیں ہم جان بوجھ کے نہیں میڈیا پر دکھاتے یا دیکھتے، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہاں لوگ گھاس کھانے پر بھی مجبور ہو گئے. ابھی پچھلے دنوں میں پچھلے چند سالوں میں بہت سارے ملک جو ہیں برباد ہوئے ہیں، جیسے عراق برباد ہوا، شام ہوا اور لیبنان اور دوسرے. تو یہ سارے جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ گھاس کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ ساری بھوک جو دنیا میں پیدا ہو رہی ہے یہ کوئی قدرت ہمیں سزا نہیں دے رہی، یہ انسان کو سزا دے رہا ہے. ناظرین، میں یہ ساری ڈرانے والی باتیں صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بات کو ختم کرنا ہے ہم نے اپنے ماحول پر برے اثرات سے. اب روس کو میں نہیں روک سکتا، امریکہ کو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ آپس میں نہ لڑیں. چین اگر تیار بیٹھا ہے تو ان طاقتوں کو ہم کیا کہیں؟ ہم خود اس ملک سے ہمارا تعلق ہے کہ جس کے پاس خود ایٹم بم بھی ہیں. تو ان سب چیزوں کو تحفظ کی خاطر اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے تو چلیں کوئی اس کی وجہ بنتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کریں گی کیا؟ ہم تو اس وقت انسان کو بچانے کی فکر میں پڑے ہیں کہ وہ بم نہ پھٹے اور بندہ نہ مرے. لیکن اگر بندہ نہ مرے لیکن اس کو غذا سینکڑوں لاکھوں ایکڑ زمین کے اوپر ساری زراعت تباہ ہو جائے تو کیا بنے گا؟ جب بم پھٹتا ہے تو صرف انسان کو نہیں مارتا، وہ پودوں کو بھی تباہ کرتا ہے، جانوروں کو بھی تباہ کرتا ہے، وہ زمین کی جو مٹی ہے مٹی کو برباد کر دیتا ہے، اور ایگریکلچر تو سرے سے مٹا دیتا ہے. تو فوری طور پر جو تباہی ہوئی، مثلا کوئی کہے کہ جی 10 بم فلاں علاقے میں پھینک دیے گئے یا 2 بم وہاں، تو اس میں جو فوری تباہی ہے اس کے بعد وہ دیکھیں کہ اس زمین کی حالت کیا ہے. وہ زمین تو کئی سالوں تک غذا پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی. ایک دفعہ میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش یہ کروں گا، چونکہ ماحولیات کے ہم طالب علم ہیں اور سیکھتے رہتے ہیں، روزانہ نئی چیز کا پتہ چلتا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں تو سارا کچھ کورس ہمارا کور نہیں ہوتا، لیکن ہم جب دنیا میں آس پاس نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. چین نے کچھ سال پہلے پاکستان میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے بنائے. ہماری اس وقت کی حکومت نے ان کو ویلکم کہا. اچھا، ماحولیات اس وقت بھی ہمیں تھوڑا بہت اندازہ تھا کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ آپ جیسے فوسل فیول جلاتے ہیں، ہم جو زمین کے نیچے سے تیل جو نکلتا ہے اس کو جلاتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں برے وہ کتنے ہیں. تو کوئلہ جب جلائیں گے تو اس میں تو سلفر بھی ہے، اس کے اندر ایش ہے، اس کے اندر اور چیزیں. تو یہ پنڈ دادن خان کے قریب ایک پلانٹ لگنا تھا، تو میری ڈیوٹی لگی کہ بھئی آپ دیکھیں کہ اگر وہاں پر کوئلے کا پلانٹ لگے اور اس میں سارے حفاظتی بندوبست ہوں، جس کو میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں گا کہ سائی وال میں اس وقت جو لگا ہوا ہے 630 میگا واٹ کے 2 پلانٹ، ان کے اوپر دھواں نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سفید رنگ کا ہے. تو سفید رنگ کا دھواں ایک نشانی ہوتی ہے کہ یہ مطلب اس کے اندر اب خطرناک چیزیں نہیں ہیں، ان کو فلٹر کر دیا گیا ہے. تو اس کو کریٹیکل ٹیکنالوجی یا سب کریٹیکل ٹیکنالوجی کہتے ہیں، بہت مہنگی ہوتی ہے. تو وہ چھوٹا سا پلانٹ 300 میگا واٹ بننی تھی بجلی، تو اس کا 52 ارب روپے کا منصوبہ اس وقت تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر کل کو یہ دھواں جو ہے یہ صحیح طریقے سے نیچے فلٹر نہ کیا گیا، یا ایش جو ہے اس کے اندر سے جو اڑتی ہوئی یہ جو گرد ہے باریک سی، تو اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو کتنی دور تک جا سکتا ہے. تو اس وقت سپارکو جو ایک ہمارا بڑا موقر باوقار ادارہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، تو اس کے ذریعے ہم نے اس کی ایئر ڈسپرشن ماڈلنگ کی. تو یقین کریں کہ جو آپ جس ایریا سے واقف ہیں
تو اس کی جو گراف تھا اس نے شو کیا کہ پنڈ دادن سے لاہور تک اس کے اثرات آ سکتے ہیں. وہ ایش آ سکتی ہے یا اس کے اندر سے جو سلفر نکلے گی وہ آ سکتی ہے. اور ایک دفعہ جب اوپر دھواں نکلتا ہے اگر اس کے اندر سلفر ہے تو وہ دوبارہ جب نیچے بیٹھتا ہے تو پھر وہ کنکریٹ کو بھی تباہ کرتا ہے, وہ لوہے کو بھی تباہ کرتا ہے. تو جناب علی اس چیز کی طرف توجہ جو ہے دلانی ضروری ہے. امن کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں جب یہ بم پھٹیں گے, اللہ نہ کرے یہ ہماری خواہش نہیں ہے, ہم بڑے دکھ سے کہتے ہیں, تو اس وقت اس کے اندر سے نکلنے والے جو کیمیکلز ہیں, خاص طور پہ نائٹرک آکسائڈ گیس جو ہے اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونوکسائڈ, یہ جب دوبارہ اس علاقے سے اگر کتنی دور تک جا سکتے ہیں تو اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ طاقت کتنی ہے اس کی. اور طاقت کا صرف ایک ہی اندازہ کر لیں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایٹم بم پھٹے, لیکن 1945 میں جو پھٹا تھا اس سے آج لاکھ گنا زیادہ طاقتور ہمارے پاس بم موجود ہیں. اس وقت تو ہیروشیما پر گرا تو صرف وہ تباہ ہوا, اور ناگاساکی پر گرا صرف وہ تباہ ہوا. اللہ نہ کرے اس دور میں اگر کہیں گرتا ہے تو پھر کرۂ ارض برباد ہونے کا پورا خطرہ موجود ہے. تو ناظرین, میں اپنی بات اس پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ انسان کا زندہ رہنا ضروری ہے. زندہ رہنے کے لیے اس کو خوراک کھانے کی اور اگا کر اب سپلائی کرنے کی ضرورت ہے. اور ان چیزوں کو ہم نے سوچتے کہاں گئے, لیکن ہماری ساری سوچیں برباد اس وقت ہو جاتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو ملکوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. وہ کولڈ وار جو ہے وہ ایک لحاظ سے پھر بھی ٹھیک ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک دم وہ والی تباہی نہیں آتی, لیکن یہ ایسا ہو گیا. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی, کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچا کر رکھے. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو ہم حاضر ہیں. آپ کومنٹس میں سوال لکھیے, انشاءاللہ تعالیٰ فوراً آپ کو جواب دیا جائے گا. بہت شکریہ جی.